أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اس آیت سے پہلے گزری ہوئی آیتوں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ طریقہ کار جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا آپ نے کیا، جس میں اپنے اہل گھر والوں کی اصلاح والا پہلو، جو لغزشیں وغیرہ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا مسئلہ، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی اصلاح فرمائی، اس اصلاح کے ضمن میں توبہ بھی کروائی، پھر انہیں پاک اور طیب ازواج مطہرات قرار دیا۔ اس حکم سے جڑا ہوا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فرد کے لیے حکم ہے کہ جب پیغمبر کے لیے یہ احکام ہیں، یہ ذمہ داری ہے، صرف پیغمبر سے تعلق ہو جانے کی وجہ سے یہ اللہ کے پاس گرفت سے پوری طرح بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بچنے کے لیے ہر شخص کا انفرادی عمل، انفرادی شخصیت الگ ہے، اور اس سے جڑے ہوئے اشخاص کی ذمہ داری اس شخص کے اوپر ہوتی ہے، تو لہذا سب سے بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر اور بڑھ جاتی ہے اے ایمان والو کہ تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھو، بچاؤ۔ ایسی دوزخ جس کے اندر دوزخ کا ایندھن یعنی آگ لکڑی وغیرہ کی نہیں ہوگی، بلکہ خود اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس دوزخ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، مقرر فرما رکھا ہے، وہ بڑے سخت مزاج کے پیدا کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، جو کسی کے اوپر مہربانی اور رحم دلی سے کام ہرگز نہیں لیتے، اور جب اللہ کا حکم ہو گیا ان کو کہ انہیں دوزخ میں ڈال دو گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو پھر یہ فرشتے برابر ڈال دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بس اللہ کا جو حکم ملا سو وہ فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود کو دوزخ سے بچاؤ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، گناہوں سے دور رہو، لیکن ہم پر ہمارے بیوی بچوں کی ذمہ داری، ان کو دوزخ سے بچانا یہ کس طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ دیکھو، جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں منع کیا ہے اس سے رکنا تمہارا کام ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور احکام بتائے ہیں زندگی کے، اس پر چلنا یہ تمہارا کام ہے، اور یہی چیزیں تم اپنے گھر والوں کو بھی بتانا، اپنے گھر والی بیوی کو بھی بتانا، بچوں کو بھی بتانا۔ اس ضمن میں وضاحت کر دی گئی کہ گھر میں رہنے اٹھنے بیٹھنے والے جتنے فرد ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے غلام اور باندیاں بھی اس میں شامل تھیں، ان کو بھی بچاؤ، ان کو بھی ہدایت دو، نافرمانیوں سے روکو، جتنی کوشش ہو سکتی کرو۔ اس آیت شریفہ کے تحت ایک ذمہ داری لازم و فرض کر دی گئی انفرادی طور پر ہر انسان کو کہ اس انسان سے جڑے ہوئے افراد کی بھی وہ فکر کرے، تاکہ جب وہ جنتی ہو تو اس کے افراد بھی وہ جنت میں اس کے ساتھ رہیں۔ اور کسی ایک کا سدھر جانا یہ کافی نہیں ہے،
جب سدھرا ہوا ہے تو وہ سدھار اپنوں کے اندر دیکھنے کی بھی وہ جد و جہد کرے اور کوشش کرے۔ ایک روایت حدیث میں یوں بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے جو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی، اے میرے بچوں، دیکھو نماز، روزہ، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری اطاعتیں، تمہارا مسکین، تمہارا پڑوس، اس کا خیال رکھو۔ یعنی یہ چیزیں، ان چیزوں کی جو تاکید اور تلقین اپنے گھر والوں کو بھی کرتا ہے، یعنی مسکین سے سابقہ پڑا تو اس کا خیال رکھنا، پڑوسی معاملات کا اگر خیال ہے تو اس میں نیک اصلاح والا پہلو کا رکھنا، اور اپنی نمازوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے روزوں کا خیال رکھنا، یہ اس قسم کی تاکید جو تلقین کرتے رہتا ہے جو شخص اپنے گھر والوں کو بھی، گھر کے افراد کو بھی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر سب سے زیادہ مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ احکام مسلمانوں کے نہیں، خالی اسلام سے جڑ کر مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، اسلام کے سارے امور کو خود میں داخل کرنا اور اپنے والوں میں داخل کرنے کی فکر اور جد و جہد کرتے رہنا، یہ اس کی تاکید اور تلقین کر دی گئی۔ جب ان کے لیے یہ حکم ہے، اسلام سے جڑنے کے بعد، مسلمان رہنے کے بعد، اسلامی احکام کی پابندی کرنے کے بعد پورا احتیاط کرنے کا خیال کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، تو جو اس سے پوری طرح دور ہیں ان کے لیے تو حال اور برا ہوگا۔ چنانچہ ذکر ہے، اے کافرو، ان کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد ذکر کیا جائے گا، آج کے دن کسی قسم کی معذرت خواہی تمہارے کام نہیں آئے گی، لہذا معذرت خواہی کرنا چھوڑ دو۔ تم کو جو دوزخ میں ڈالا گیا ہے، جو تم نے کیا، اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہے۔ تو گیا مومن کو ایمان کے ساتھ جڑنے کے بعد، اسلام میں رہنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے آداب و احکام، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف سب سے زیادہ خود توجہ دینا، پھر اپنے والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانا ایک ذمہ داری ہے، حکم دے دیا گیا۔